السلام علیکم. یہ ایک اور عام سوال کیا گیا ہے جو ہمارے دوست ہیں جو کہ میری سوسائٹی میں ہی رہائش پذیر ہیں, جہاں زیب بھائی, کہ قبض کیا ہوتی ہے اور یہ کن وجوہات سے ہوتی ہے اور اس کا تدارک کیا ہے. قبض عموماً ان حالات میں ہوتی ہے جب آنت کی حرکت نارمل سے کم ہو جائے. جیسے ہم نوالا نگلتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, تو یہ خوراک کے نالی کے ذریعے میدے اور آگے آنتوں میں ٹریول کرتا ہے, تو ایک لہر چلتی ہے ہمارے منہ سے لے کے ہمارے پخانے کے راستے تک, جس سے خوراک آہستہ آہستہ آگے پش ہوتی جاتی ہے. جیسے منہ سے خوراک کی نالی میں, میدا اور پھر آگے آنت میں, اور جو جو ہضم ہوتی جاتی ہے یہ لہر اس خوراک کو آگے کی طرف دھکیلتی جاتی ہے. تو پوری آنت میں ایک لہر چلتی ہے جو ہی ہم نوالا منہ سے نکلتے ہیں. تو قبض عموماً خوراک کی تبدیلی یا خوراک میں مناسب فائبر نہ ہونا. فائبر ایکچولی وہ کنٹینٹ ہے جس کو ہمارا معدہ ہضم تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ والیوم بناتے ہیں اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں, اور یہ سبزیوں اور پھلوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. اچھا, ایک جیسے یہ بیسیکلی پخانہ کرنے کی حاجت ایک کنڈیشنڈ ریفلیکس ہم کہتے ہیں. جیسے بچہ ہے, وہ پیدا ہوا, اس کو کوئی ادراک نہیں ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ جہاں چاہے جس وقت مرضی چاہے موشن کر دے. یعنی اس نے اپنے آپ کو کنڈیشن نہیں کیا ابھی تک, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کو سب کے سامنے نہیں کرنا یا علیحدگی میں کرنا. یا تو اسی طرح جو بچہ پھر بڑا ہوتا ہے, اسکول گوئنگ ہوتا ہے, وہ پوٹی ٹرینڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول کرنے کی عادت آ جاتی ہے. تو اسی طرح پھر ہر انسان میں یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور تو یہ قبض اس نارمل سے چینج حالت کو ہم قبض کہتے ہیں. اور اگر قبض کے ساتھ درد ہو یا پخانے کے ساتھ خون آئے اور قبض 3 ہفتوں سے لمبی ہو جائے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن ہم عموماً پھکیوں کا, حکیموں کا, آڑ توڑ کا سہارا لیتے ہیں. ہم معیوب سمجھتے ہیں کہ اس شکایت کو لے کے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, جبکہ یہ ایک بہت اہم شکایت بھی ہو سکتی ہے جو کسی نہ کسی خاص بیماری کا موجب بن سکتی ہے یا اس کی ایک علامت ہو سکتی ہے. عموماً قبض کو ہارڈ سٹول یعنی سخت پخانے کا آنا یا ٹائم ڈیلے ہو جانا, اگر ڈیلی 2 دفعہ آتا ہے تو وہ 2 دن بعد آئے, 3 دن بعد آئے, تو اس صورت کو ہم قبض کی شکل کہتے ہیں. جیسے کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے آنکھ میں اور ہمارا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, جو ہی موشن کرتی ہیں بالکل طبیعت حشاش بشاش ہو, ریلیکس ہو جاتا ہے. اور فیلنگ, سب سے امپورٹنٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات موشن کرنے کے بعد بھی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ پخانہ پوری طرح خارج نہیں ہوا, تو یہ بھی ایک قسم کی قبض کی علامت ہے. اور اگر ہم اس کا فوری طور پہ علاج نہ کریں تو یہ پیچیدگیوں میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو قبض کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آنت میں حرکت نارمل نہیں ہے اور عموماً سخت یا ہارڈ فیلنگ ہوتی ہے, اور یہ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اور اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا جائے تو بعض اوقات اس سے پیچیدہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے بواسیر ہے, فشرز ہے, زخم ہونا پخانے کی نالی میں, کٹ آ جانا, آنت کی اور مثانے کی تکالیف بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس سے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قبض ہوتی کیوں ہے.
سب سے اہم تو ہے نامناسب خوراک، اور دوسری اہم وجہ ہے جسمانی حرکت میں کمی، یعنی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہو، کھا لیا بیٹھ گئے، کھا لیا بیٹھ گئے، سو گئے۔ اور اگر یہ کانسٹیپیشن کی علامت 3 ہفتوں سے پرولونگ کر جائے تو یہ ضرور کسی نہ کسی پیچیدگی کا اشارہ ہے۔ تو اگر قبض ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی آنت آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، یعنی قبض ایک علامت ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، آپ میں فزیکل حرکت نہیں ہے، تو آپ کی آنت اس لائف سٹائل کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ بعض کا نامناسب غذا کے ساتھ حرکت کی کمی سب سے اہم وجوہات بن جاتی ہیں۔ پھر دوسری وجوہات بھی کافی امپورٹنٹ ہے، جیسے گوشت کا اور ڈیری پروڈکٹس کا زیادہ استعمال، پروسیسڈ فوڈ جو پہلے سے پروسیس ہوئی ہے، جو آج کل بہت فینسی ٹرینڈ ہے، شوارمے، برگر، اور ان میں چینی اور چکنائی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کی خوراک، اور ہائی فائبر کی خوراک میں کمی، یعنی ہائی فائبر یا فائبر وہ کنٹینٹ ہے، یوزلی وہ سیلولوز ہوتا ہے، ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا لیکن والیوم بناتا ہے وہ، اور دوسرے یہ فاسد مادے جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو اس لیے فائبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری خوراک میں، اور یہ فائبر ہمیں ملتا ہے سبزیوں سے، پھلوں سے، تو ہمیں عمومی حالات میں سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، میٹ کا اور پروسیس فوڈ کا کم استعمال کرنا چاہیے۔ پانی اور کوئی بھی مشروب پینے میں کمی کی اگر عادت ہو، یعنی پانی پینے کی کمی ہو، تو بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال بھی اس کا باعث بنتا ہے، ایکسرسائز کا بالکل نہ ہونا، اور بعض اوقات پخانہ اگر آپ کو موشن کی حاجت ہو رہی ہے لیکن آپ روک لیں تو یہ بھی ایک قبض ہو جانے کا بہت اکثر سبب بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کیا تبدیلیاں کرنا ہوں گی کہ یہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی علاج کے ہم قبض کو ریموو کر سکیں یا اس میں سے نکل سکیں۔ سب سے عام جیسے میں نے کہا ہے کہ ہائی فائبر استعمال، پھلوں اور سبزیوں اور ہول گرین مطلب جس طرح یہ مکئی ہے، گندم ہے، اور جتنے دوسرے گرینز ہیں ان کا استعمال کریں۔ پھر فائبر والی غذا تو ضروری ہے لیکن بعض کا فائبر سپلیمنٹ میں مل جاتا ہے، اگر آپ فائبر نہیں کھانا پسند کرتے تو فائبر سپلیمنٹ اس کو حل کیا، گلاس میں پی لیا۔ واک ایکسرسائز بہت اہم رول ادا کرتی ہے، جب آپ واک کرتی ہیں آپ کی آنت حرکت کرتی ہے، خوراک آگے کی طرف موو ہوتی ہے اور کانسٹیپیشن دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسری، جو ہی آپ کو خواہش ہو باتھ روم جانے کی تو فوری طور پہ باتھ روم جائیں، اس کو روکیں نہ، روکنے سے لازمی طور پر قبض ہو جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال کم کر دیجئے۔ تو یہ ہیں چند ایک ریمیڈیز، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں مزید بات کروں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام۔